بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اٹس ملک توصیف ایڈوکیٹ فرام جیلم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ والد صاحب کے نام ایک مکان تھا۔ اب ان کے وارثان میں 6 بچے ہیں، جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ 6 کی بجائے 3 بچوں کو یہ مکان مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اب سر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اسی وقت جتنے بھی وارثان ہوتے ہیں وہ اس پراپرٹی کے مالک بن جاتے ہیں۔ ریکارڈ کے اندر ان وارثان کا نام چاہے بعد میں شامل ہو، وہ مہینے بعد ہو یا 1 سال بعد ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن مالک وہ اسی وقت بن جاتے ہیں جیسے ہی کوئی شخص فوت ہوتا ہے۔ اب آپ کی اس سچویشن میں آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد جو ان کے 6 بچے ہیں وہ تمام اس مکان کے مالک بن چکے ہیں، لیکن اگر اب آپ 6 کی بجائے یہ مکان 3 بچوں کی حد تک وہ چاہتے ہیں کہ وہ منتقل ہو، اب اس میں بھی آگے پھر 2 3 4 مختلف سچویشنز ہیں۔ اب ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب انتقال درج کرانے جاتے ہیں پٹواری کے پاس یا تحصیلدار کے پاس، تو وہ وہیں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ ہم ان 3 کے نام کروانا چاہتے ہیں، باقی 3 جو ہیں وہ ادھر بیان دے دیتے ہیں کہ یہ ہم اپنے حصے کی حد تک دستبردار ہوتے ہیں، آپ یہ مکان ان 3 کے نام کر دیں، اور وہ کر بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن کورٹس یہ کہتی ہیں کہ یہ اللیگل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیوں کہتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے تو 6 کے 6 اس مکان کے مالک اسی وقت بن چکے تھے جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی۔ اب وہ اپنا شیئر دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں، تو جب آپ اپنا شیئر کسی دوسرے کو منتقل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ گورنمنٹ کے ٹیکسز لگتے ہیں، چاہے آپ کسی کو ہبہ کریں، کسی کو سیل کریں اپنا شیئر، یا کسی کے حق میں دستبردار ہوں، تو تینوں صورتوں میں آپ کو ٹیکسز ادا کرنے پڑتے ہیں۔ جب کہ آپ انتقال وراثت درج کراتے ہوئے اگر 3 لوگوں کو باہر نکال دیں اور 3 کے نام وہ پراپرٹی کر دیں تو اس میں کوئی ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں جاتا، اس لیے کورٹس یہ کہتی ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اب اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پراپر انتقال وراثت درج کروائیں، تمام بچوں کو اس میں مالک بنائیں۔ جب وہ مالک بن جائیں پھر اگر کوئی اپنا حصہ آپ کو دینا چاہتا ہے تو وہ یا تو آپ کو ہبہ کر دے یا آپ کو وہ سیل کر دے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ سیل والے عمل پہ جائیں، آپ رجسٹری کروائیں اپنے نام۔ اگر آپ نے انہیں کچھ قیمت دینی ہے، کیونکہ وہ تو آپ کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے بہن بھائیوں کی، آپ 1000 روپیہ دے رہے ہیں، آپ لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، آپ 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، جو بھی آپ کی آپس میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے، آپ اتنی ان کو قیمت ادا کریں یا نہ بھی ادا کریں، وہ اگین وہ آپ کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ وہ اپنے نام رجسٹری کروا لیں۔ یہ آپ کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہوگا۔ جو دوسرا طریقہ ہے جس میں جو پہلے ذکر کیا کہ وہ پہلے ہی اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں یا وہ کورٹ میں جا کے بیان دے دیں کہ ہم اپنے حصے کی حد تک دستبردار ہو رہے ہیں، یہ تھوڑا سا ڈاجی ہوتا ہے کہ جس کو اگر کل کو وہ چیلنج کرنا چاہیں تو وہ چیلنج بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں فراڈ ہوا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے گورنمنٹ کے ٹیکسز بچائے ہوں گے، تو وہ بھی آپ ایک طرح سے اللیگل کام کر رہے ہوں گے۔ اس لیے آپ ان کے ناموں پہ پراپر طریقے سے پراپرٹی ٹرانسفر کریں اور دین آپ اس کو پرچیز کریں ان سے، یا اگر آپ ہبہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہبہ کرائیں، یا دستبرداری کروانا چاہتے ہیں تو دستبرداری کروا لیں۔ تینوں صورتوں میں جو بھی آپ جس بھی آپشن پہ جائیں گے آپ گورنمنٹ کے ٹیکسز ادا کریں اور اس کے بعد آپ اس پراپرٹی کے مالک بنیں۔ یہ میری نظر میں ایک رائٹ میتھڈ ہے اور آپ کو اسی کو چوز کرنا چاہیے، اور قانون کی نظر میں بھی یہی ایکچول میتھڈ ہے۔ بہت شکریہ۔